الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، اللہ کے ذکر کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی. آج بھی اسی خوبصورت اور دلکش عنوان کو آگے بڑھائیں گے. کثرت سے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی اللہ کے ذکر سے ہماری زبان تر رہے اور دل روشن و منور رہے. اللہ کے ذکر کے کلمات میں سے ایک بڑا خوبصورت کلمہ ہے جو ہماری محافل کی زینت ہوتا ہے، اور مختلف مواقع پر اس خوبصورت ورد کو تلاوت کر کے زبان سے ادا کر کے ہم بہت ساری برکات حاصل کر سکتے ہیں. وہ اللہ کا بڑا پیارا نام ہے. کون سا؟ سبحان اللہ. ہماری محفل جمعہ کا اجتماع اکثر لوگوں کا ذوق شوق ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایمان افروز بات سن کر اپنی زبان سے سبحان اللہ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں. آج ہم اس پر کچھ حدیثیں سماعت کریں گے کہ جس مسلمان کے لبوں میں یہ پیارا نام آ جائے رب کا، اللہ کریم اسے کیا کیا برکتیں عطا فرماتا ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر روتے ہوئے حاضر ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو ذر رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو ابو ذر نے رونے کی وجہ بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں گھر میں اکیلا بیٹھا تھا تو ایک خیال مجھے آیا اور اس خیال نے میری آنکھوں کو پرنم کر دیا اور میں پھر آپ کے دربار کے اندر حاضر ہو گیا. پوچھا ابو ذر خیال کون سا ہے جس نے تجھے غمگین کیا اور تیری آنکھوں کو پرنم کیا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیال یہ تھا کہ جو امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ اجر اور ثواب میں ہم سے بڑھ جائیں گے. ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے. جہاں تک بات نمازوں کی ہے، نماز وہ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، بات برابر ہے. قرآن وہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، بات برابر ہے. تہجد وہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، بات برابر ہے. تسبیحات وہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، بات برابر ہے. لیکن وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں چونکہ مالدار ہیں، اور حضور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے. تو اس جہت میں ہم مالداروں سے پیچھے رہ گئے. ان کا اجر زیادہ ہو گیا، ان کی نیکیاں زیادہ ہو گئی،
ان کا ثواب زیادہ ہو گیا اور ہمارا ثواب کم ہو گیا۔ اب یہ سوچ دیکھیں صحابہ کی کتنی اونچی سوچ ہے۔ اس بات پر صحابی غمناک ہو رہے ہیں کہ میرا مسلمان بھائی نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس پہ رش کیا جا سکتا ہے، جس پر حسد کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں رشک اس بات پر نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو رشک مال پہ ہوتا ہے۔ فلاں بندہ مال میں آگے کیوں بڑھ گیا، میں اس سے آگے جاؤں گا، میری دوڑ اس سے آگے ہوگی۔ تو صحابی جو نظریہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مالدار لوگ جنہیں مال ملا ہے وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں تک اعمال دیگر عبادتیں ہیں اس میں تو ہم ان کے ساتھ برابر ہیں، لیکن مال خرچ کرنے کے حوالے سے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو آج میرے محبوب کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نیکی کی خاطر رونے والے، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ دے دوں کہ امیر مال لگا کر جتنی کمائی کریں تو وظیفہ پڑھ، تجھے اللہ اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات تھی، ایک طرف مال خرچ کیا جا رہا ہے جن کے پاس مال ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ مال نہیں ہے لیکن ان کے برابر کھڑا ہونا چاہتا ہے، ان جتنا اجر لینا چاہتا ہے، ثواب میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت وظیفہ ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب ارشاد فرمانے لگے ایسا کر، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ سبحان اللہ، یہ کلمہ ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ سبحان اللہ، اور 33 بار پڑھ الحمدللہ، اور 34 بار پڑھ اللہ اکبر۔ یہ 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ فرمایا جتنا مالداروں کو رب کی راہ میں مال خرچ کرنے پہ اجر ملے گا، اللہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے پر تمہیں اجر ثواب عطا فرمائے۔ یہ پہلے نمازوں کے اندر، یعنی نمازوں کے بعد جو وظائف نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یہ وظیفہ شامل نہیں تھا۔ یہ ایک بندے کی آنسوؤں کا صدقہ رسول اللہ نے عطا فرمایا، اور کہا مالدار اگر مال لگا کر منزل پاتے ہیں، رب کے دربار میں اجر لیتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ تجھے دے گا۔ ابو ذر بڑے خوش ہوئے، غریب صحابہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے پابندی کے ساتھ نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تسبیح پڑھی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 کی گنتی پوری کر لی۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اچھا، یہ خبر امیروں تک بھی پہنچ گئی کہ غریبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ دیا ہے، تو امیروں نے بھی یہ کام ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ اب حضور کا دیا وظیفہ کسی ایک بندے کے لیے تو نہیں ہوتا، یہ تو پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ امیر بھی رسول اللہ کے امتی، غریب بھی رسول اللہ کے امتی۔ اچھا، پھر وہ صحابی نا روتے ہوئے رسول اللہ کے دربار میں ایک مرتبہ پھر آ گئے۔ حضور نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جو وظیفہ آپ نے ہمیں دیا تھا نا وہ امیروں کو بھی پتہ لگ گیا ہے، اب وہ ہم سے نیکیوں میں مزید آگے بڑھ گئے، مال بھی خرچ کرتے ہیں ساتھ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس جملے پر نا میرے محبوب کریم علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور رسول اللہ کے مبارک دندان نظر آنے لگے۔ آقا حضور نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ کہنے کا معنی یہ کہ یہ جو وظیفہ ہے سبحان اللہ کی صدا، یہ اللہ کے دربار میں بڑا مقبول ہے، بڑا پسندیدہ۔ اچھا، ایک اور مجمع لگا تھا صحابہ کا، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ہر روز 1000 نیکیاں کما سکے، ہر روز 1000 گناہ اس کے معاف ہو جائیں؟ کوئی ایسا ہے؟ تو اب صحابہ منتظر تھے، چونکہ سوال ہوا ہے، اور صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ رسول اللہ نے کوئی سوال کیا ہو، جواب کسی کو آتا بھی ہو تو اس نے آگے سے بتایا ہو۔ وہ ایک ہی جملہ بولتے تھے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ حضور آپ کو پتا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم نے اس موقع پر جو کلام ارشاد فرمایا وہ کلام سنیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اگر کوئی بندہ تم میں سے ہر روز 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ، اب یہ دیکھیے اللہ کا ذکر اور اس کی برکت۔ اب یہ جملہ بولنے کے لیے کوئی عالم حافظ ہونا ضروری ہے، کوئی قاری ہونا ضروری ہے؟
کوئی پیر فقیر ہونا ضروری ہے؟ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے فیض۔ حضور رحمت عالم بیان فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے روزانہ 1000 نیکیاں ملیں، 1000 گناہ معاف ہو جائیں، فرمایا پھر ایسا کرے ہر روز 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ۔ جب یہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھے گا نا، اللہ 1000 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اور 1000 گناہ اس کے معاف بھی فرما دے۔ یہ کلمہ سبحان اللہ یہ کوئی مسل کی علامت نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دیگر مسالک کے ساتھ تعلق ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا یہ سنیوں کی کوئی نشانی ہے، یعنی یہ محفلوں کے اندر، جمعہ کے اجتماع کے اندر جہاں بیٹھتے ہیں کوئی حدیث سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، حضور کی شان سنتے ہیں، سبحان اللہ کی صدا۔ میں کہتا ہوں جس نے بھی یہ طریقہ رائج کیا ہے اس نے مذہب کا نچوڑ پڑا ہے اور حدیثوں کا روشن باب اس نے مطالعہ کیا ہے کہ کام کتنا اونچا ہے، کام کتنا اونچا۔ مجھے بتائیں ایک اصالہ ثواب کی محفل ہے اور 100 بندے وہاں پر موجود ہیں، اور جب بار بار یہ لفظ بولے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو تو مل ہی رہا ہے، لیکن جن کے صدقے یہ حاضر ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی قبر میں نور عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ کلمہ بڑا ببرکت کلمہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے، مانا بہت جلدی ادا ہو جاتے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہر زبان پڑھ سکتی ہے، فوراً ادا ہو جاتے ہیں۔ باوضو ہونا ضروری نہیں، مصلی پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں، مسجد میں حاضر ہو کے پڑھنا ضروری نہیں، جہاں ہو جدھر ہو جیسے ہو ان کلمات کو پڑھ سکتے ہو۔ میرے محبوب کہتے ہیں یہ کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں ان کا اجر بہت زیادہ ہوگا، وزن کے اعتبار سے میزان پر بہت بھاری ہوں گے۔ اچھا سنیے، اس کا ایک فیض ہم نے گزشتہ نشست کے اندر بھی سماعت کیا تھا۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بیسک کلمہ ہے سبحان اللہ، ساتھ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ کلمے ادا تو بندہ بہت جلدی کر لیتا ہے لیکن ان کا فیض کیا ہے؟ فرمایا اس کا فیض یہ ہے کل جب قیامت کے دن میزان قائم ہوگا اور بندہ اجر دیکھے گا جو میں نے عمل کیا ان کا اجر کیا ہے، اسے دنیا میں تو بہت جلدی نے پڑھ لیا تھا لیکن دیکھے گا اللہ پہاڑوں سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے، بہت وزنی اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے۔ اور معراج کی شب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عظیم الشان نبیوں سے ملاقات ہوئی جو ہمارے عنوان سے تعلق رکھتی ہے، وہی تو بے شمار نبیوں سے ہے، سب کے واقعات، سب کی گفتگو وہ کتابوں کا حصہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ جب رسول اللہ کی معراج کی شب ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی اولاد کے نام ایک پیغام دیا تھا۔ ہم سب اولاد حضرت آدم کی ہیں، امت رسول اللہ کی۔ جب ملاقات ہوئی جناب آدم سے تو آپ نے اس اولاد کے نام، رسول اللہ کی امت کے نام ایک پیغام دیا کہ محبوب وہ آپ کی امت ہے، میری اولاد ہے، انہیں میرا پیغام بتانا کہ سبحان اللہ کہتے رہنا، جنت میں اپنے نام کے درخت لگواتے رہنا۔ بڑی جلدی بندہ جنت میں ایک درخت لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کتنی جلدی؟ اس نے زبان کھولی، کہا سبحان اللہ۔ جناب آدم کہتے ہیں بخل نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا، یہ بار بار پڑھتے رہنا، جب ایک بار پڑھو گے ایک درخت تمہارے نام کا جنت میں لگا دیا۔ اچھا بالکل اسی کے ساتھ ملتا جلتا کلام، دوسری ملاقات جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تو جناب ابراہیم کا انداز ذرا جدا تھا۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ جناب ابراہیم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ واپس جائیں گے اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ میں کہتا ہوں کتنے خوش بخت ہیں ہم اس عظیم نبی کی امت میں جس امت کو نبی سلام بھجوا رہے، اللہ کے خلیل ابراہیم سلام بھجوا رہے، اور قربان جائیں رسول اللہ کی ذات والا شان پر جن کے صدقے اللہ نے اس امت کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔
پھر حضور نے آ کر یہ سلام دیا اور یہ پھر نسل در نسل آگے یہ سلام چلتا چلا جا رہا ہے. جو بھی سنتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جس نبی کو رب نے یہ مقام دیا ہے. نبی تو عظیم الشان ہیں ہی ہیں. نبی کے صدقے اللہ نے ساری امتوں پر اس امت کو بھی فضیلت اور برتری عطا فرمائی. اچھا، ایک تو آپ نے سلام دیا امت کو، اور دوسرا کیا؟ پیغام دیا. پیغام کیا؟ محبوب اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز مٹی. بیج ڈالتے رہنا، درخت تیار ہو جائیں گے. بیج ڈالتے رہنا. اچھا، بیج کون کون سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا کہ جنت کی زمین میں ڈالنے والے بیج ہیں. دنیا میں یہ کلمے پڑھو گے تو وہ بڑی زرخیز زمین ہے، وہاں تمہارے نام کے درخت لگتے چلے جائیں گے، وہاں تمہارا حصہ بڑھتا چلا جائے گا. میں نے اس جملے کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا معنی بھی بڑا خوبصورت ہے. اللہ پاک، اللہ پاک، وہ تو کوئی شک نہیں، میں کہوں تو بھی پاک ہے، میں نہ کہوں تو بھی. اور اسے اپنی تعریف کے لیے کسی بندے کی محتاجی، وہ خود کہتا ہے پوری کی پوری مخلوق مخالف ہو جائے میرا در چھوڑ دے، فرمایا میری شانوں میں کوئی کمی واقع نہیں، سارے ہی میرے در پہ جھک جائیں، میری شانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ تو پہلے ہی شانوں والا ہے، وہ تو پہلے ہی اونچا ہے. لیکن علماء کا جملہ بہت خوبصورت ہے. بار بار جب بندہ یہ جملے بولتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جملے پر اللہ پاک ہے جب بندہ یہ بار بار بولے گا تو اللہ کے دربار سے بندے کو بھی پاکیزگی اور طہارت کی صنعت میسر آئے. اللہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نحوست اور بے برکتی والی زندگی سے حفاظت عطا فرمائے گا. میں نے یہ وظیفہ آپ کو بتانا چاہا. نماز کے بعد اس وظیفے کو لازماً اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور حدیث شریف کے اندر اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی کہا گیا. سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار. ہر نماز کے بعد بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب. ضروری نہیں وہاں بیٹھ کے آپ پڑھیں، اگر آپ جلدی میں ہیں، جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے اٹھ جائیں، لیکن وظیفہ پورا کر لیں، وظیفہ پورا کر لیں، وہ تعداد پوری کر لیں ہر نماز کے بعد. اور یہ صرف توجہ ہے، ٹائم اس پہ نہیں ہے اتنا، صرف توجہ ہے. شیطان ہمیں بلا دیتا ہے کیونکہ پہلی تو بات مسجد آنے نہیں دے گا، اور اگر اس کی دیواریں توڑ کے مسجد آ گئے تو اب وہ کوشش کرے گا کم سے کم کمائی کر کے اٹھے، انہیں بلا دیا جائے، اور جو نام ان کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں ان سے انہیں غافل کر دیا. شیطان کا کام ہی بندے کو غفلت کے اندر مبتلا کرنا ہے. اچھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وظیفہ دیا، پڑھنا ایک بار ہی ہے لیکن اس کا اجر بڑا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بازار کے اندر کاروبار کرتے ہیں یا بازار کے اندر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں. اور یہاں کے لوگ، ہمارا تو بازار آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، کئی کام ہوتے ہیں، کئی بار آنا ہوتا ہے، کئی بار جانا ہوتا ہے. کوئی خریدنے جا رہا ہے، کوئی بیچنے جا رہا ہے، یوں بازار کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ. تو بازار کے اندر اس وظیفے کو صرف پڑھنا ایک ہی بار ہے. میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کا ذکر کیسے کیسے حضور کے طریقے کے مطابق بندہ کرے تو بندے کو نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایک جم غفیر میسر آتا ہے، ایک خزانہ میسر آتا ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ بازار میں داخل ہو اور یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ بھی پڑھ لیا جائے تو بھی اجر ثواب مکمل آئے گا. اس کے اندر ایک جملہ ہے جو اس میں نہیں ہے لیکن حدیث کے لفظ یہی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر.
یہ کلمہ. اب ذرا سنیے اس کا اجر کیا ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ بازار میں داخل ہو اور اس انداز میں اللہ کا ذکر کرے, فرمایا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے, اس ایک بار پڑھنے پر بندے کو اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب یہ کمائی نا, یہ نیکیوں والی کمائی, اس کا احساس اسی بندے کو ہوگا نا جسے کوئی اگلی فکر ہوگی. ہاں جانا ہے ہم نے قبر کے اندر, حشر میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے, نیکیوں کا حساب ہے, برائیوں کا حساب ہے. نیکیاں زیادہ ہوگی فَأَمَّ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, گناہ زیادہ تو ہاویہ دوزخ, اور نیکیاں زیادہ تو جنت. اب یہ اسی کو پتا ہوگا, احساس ہوگا جسے نیکیوں کی قیمت کا پتا ہے, اور جسے یہ بھی پتا ہے رب نے دنیا میں بھیجا ہی نیکیاں کمانے کے لیے. صحابہ کتنے تڑپ جاتے تھے جب پتا چلتا نا, اور وہ اچھا میرے محبوب نے بڑے مجمع میں اعلان کیا کوئی ہے ایسا جو روز مقام عقیق پہ جائے. ایک بہت بڑی منڈی ہے, بہت بڑا علاقہ ہے جہاں سے خوبصورت اونٹ میسر آتے تھے, مدینہ سے کافی دور. حضور نے اس کا نام, وہاں جائے کوئی بندہ روز لائے 2 اونٹنیاں خوبصورت, پھر انہیں ذبح کرے, پھر ان کا گوشت تقسیم کر دے. ہے کوئی ایسا؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کرنا تو ہم سارے ہی چاہتے ہیں یہ کام, لیکن غریب ہیں, روز اتنا سفر بھی نہیں کر سکتے, اور روز اتنا مال بھی نہیں کہ 2 اونٹنیاں لائیں پھر ذبح کریں پھر صدقہ کر دیں. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تمہیں اس کا بدل بتا دیتا ہوں, ایسا کرو ہر روز نا قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لیا کرو. میں نے کہا تھا نا ذکر کا مفہوم بڑا وسیع ہے, نماز ذکر ہے, قرآن ذکر ہے, تہجد ذکر ہے, تسبیح ذکر ہے, درود ذکر, یہ ساری چیزیں ذکر میں آتی. پھر میں ہر روز قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لیا کرو, جتنا اجر 2 اونٹنیاں رب کے دربار میں ذبح کر کے تقسیم کرنے پہ اللہ عطا فرماتا ہے, اتنا اجر قرآن کی 2 آیتوں کو سیکھنے پر اللہ عطا فرماتا ہے. یہ ہے قرآن کی 2, یہی وجہ ہے. بارہا میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی, سپارہ نہ پڑھیے, آدھا سپارہ نہ پڑھیے, 1 پاؤ نہ پڑھیے, 4 آیتیں پڑھیں ترجمے کے ساتھ, سیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, سمجھیں قرآن کی بولی کیا. کیسے ہو سکتا ہے بندے نے جناب 50 بار قرآن ختم کیا ہے اور ابھی تک جھوٹ بول رہا ہے, 50 بار قرآن ختم کیا ہے نظر ابھی بھی گندی ہے, 50 بار قرآن ختم کیا ہے 5 گانا نماز سے غیر حاضری ہو جاتی ہے, 50 بار قرآن ختم کیا ہے بینک کے اندر اکاؤنٹ سود والا رکھا ہوا ہے, 50 بار قرآن ختم کیا ہے دھوکے سے باز نہیں آتا. یہ کیسا قاری ہے, یہ کیسا قرآن پڑھنے والا ہے. مانا کیا, اس نے قرآن پڑھا تو ہے پر قرآن کی بولی نہیں سمجھا. کیونکہ سمجھے گا تو پتہ چلے گا قرآن نے کہاں سے روکا ہے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کا اجر, اور دیکھیے جب قرآن بندہ پڑھتا ہے نا, پڑھنا اور ہے سمجھنا اور ہے. جب پڑھیں گے نا ہر حرف پہ 10 نیکیاں, 10 نیکیاں. آپ نے 2 آیتیں پڑھی نا, شاید 2 آیتوں کے اندر 50 حرف آ جائیں, 100 حرف آ جائیں, کوئی لمبی آیت ہے کوئی چھوٹی آیت ہے, اور اگر آپ انہیں 10 پہ تقسیم کریں گے 2000 نیکیاں مل جائیں, 3000 نیکیاں مل جائیں, لیکن سمجھنے پر اجر کتنا ہے. فرمایا ہر روز 2 آیتیں خالی بندہ سمجھ کے پڑھے, سیکھ لے. 2 اونٹنیاں اللہ کے دربار میں صدقہ کرنے سے اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا, زیادہ اجر عطا فرماتا. تو قرآن پاک کو سمجھنے کا انداز وہ اپنے پیدا کیجئے, اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو اگر قرآن کہیں سمجھایا جاتا ہے اور ہماری اپروچ میں ہے, ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے. یہ ہماری حاجت ہے اور یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. میں تو آپ کی مسجد میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوں, اور سب کے لیے دعوت عام ہے, ہر بندے کے لیے, اور ہر بار اعلان کرتا ہوں, اور اعلان کرتے ہوئے میں تھکوں گا نہیں, کرتا رہوں گا جب تک قرآن کھلا ہے. اللہ کے فضل سے ہمارا 3 سپاروں کا سفر مکمل ہو گیا, 3 سالوں میں 3 سپاروں کا سفر مکمل ہو گیا. یہ شروع ہوا ہے تو اللہ توفیق دے گا, انشاءاللہ پورا قرآن ہو جائے گا. تو کوشش یہ کریں جہاں آواز بلند ہو نا, جہاں آواز بلند ہو, قرآن سکھایا جا رہا ہے, لنگر ہو یا نہ ہو, کیونکہ لنگر کا اعلان کرے نا تو بندے چوکھے آ جاتے ہیں, اور خالی کہیں قرآن سیکھنا ہے تو پھر وہی آتے ہیں جن کے سینے میں دین کا درد ہوتا ہے. یہ ذہن سے سوچ نکالیں نا, دین تب سیکھیں گے جب لنگر ملے گا,
दीन तब सीखें जब कोई खाने के लिए मिलेगा। ये सोच दिन से निकलेगी ना तो फिर दीन दिल में आएगा, हाँ, फिर जिंदगी बदलेगी। तो कुरान खुद सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सिखाने वाले के पास बैठिए। इसलिए अल्लाह अकबर, ये सफ़र मुकम्मल हो जाते हैं। हाँ, इन कुर्सियों पे बैठे हुए कितने बंदे ना अपने हाथों से कब्रों में दफन किए हैं। इस मस्जिद की सफ़ों में बैठने वाले कितने लोगों के जनाजे हमने खुद पढ़े। हाँ, वो हमारी इस गाड़ी से उतर गए, सफ़र मुकम्मल हो गया। हम में से भी कौन खबर रखता है कि इसका सफ़र मुकम्मल होने वाला। हाँ, किसी को उठने की खबर नहीं है। अन करीब उठाया जाएगा, अन करीब उस तख्ते पे लिटाया जाएगा जहां कोई मुनसो मददगार नहीं, जहां सारे साथ छोड़ने वाले। लेकिन अगर याराना कुरान से है ना, सीखने का एहतमाम है, कहीं जाते हैं, किसी से जुड़े हैं, तो आपने सीखे अभी 2 सिपारे थे, 3 सिपारे थे, मौत आ गई, वक्त पूरा हो गया, तो पता है कुरान का कब्र में एजाज़ क्या है? हदीस के अंदर मौजूद है, जब बंदा ना अधूरा कुरान छोड़ के कब्र में आए ना, तो अल्लाह कहता है फरिश्तों हिसाब ना लेना, पहला ऐसा करो कि जो अधूरा कुरान ये छोड़ के आया था इसे कब्र में मुकम्मल करवाओ। कितनी बड़ी रहमत मुआबी है। हाँ, कोई सफर में मुखलस होके चले तो से, कोई हाथ बढ़ाए तो से, कोई कदम बढ़ाए तो से। और मुझे बताओ, जिसे कब्र के अंदर फरिश्ते कुरान सिखाएं, हाँ, उसकी कब्र के नूर का हाल क्या होगा, उसकी कब्र की रहमत का हाल क्या होगा। ये कुरान के साथ यारी, इसके बड़े फ़वायद हैं। बारकैफ इस वक्त हमारा उन्वान नहीं है, मैंने आपको बताना चाहा कि नेकियों की कीमत का उसी को एहसास होगा जिसे आगे जाने का एहसास है, जिसे पता है कि मैंने दुनिया छोड़नी है और यहाँ से जाना है। तो बाज़ार के अंदर दाखिल हुए एक मरतबा इस कलमे को पढ़ लिया जाए। अच्छा सुनिए, हदीस शरीफ के बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं। खाली ये नहीं कि 10 लाख नेकियां मिलती हैं, मेरे महबूब कहते हैं 10 लाख गुनाह भी अल्लाह माफ़ कर देता है। और मैं मशवरा दूंगा आपको, ख़ासकर दुकानदार जो हैं, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें ना तो इस कलमे को लिखवा लें, लिखवा कर ना दुकान के सामने आवेज़ा कर दें। याद नहीं रहता ना, शैतान बुला देता है, तो जैसे ही अपनी दुकान में इंटर पढ़ना एक ही बार है, 100 बार नहीं पढ़ना, 50 बार नहीं पढ़ना, इसको लिखवा के वहां लगा दें। मैं कहता हूं कितना खुशबख्त वो दुकानदार है, सुबह अपनी इब्तदा 10 लाख नेकियों से कर रहा है। हाँ? 10 लाख गुनाहों की माफी से। और बात यहां खत्म नहीं हुई, अल्लाह के हबीब कहते हैं बाजार एंट्री पर इस कलमे को जिसने पढ़ लिया, तीसरा फैज क्या है? बदले में अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। ये एक सहाबी के मुतल्लिक है कि वो बाजार बगैर काम के जाते थे। एक तो है ना सौदा लेने, कोई काम है तो वो बगैर काम के जाते थे। अच्छा, उनसे पूछा गया आप बगैर काम के, आपको कोई काम ही नहीं है? कहा मुझे बहुत बड़ा काम है जो मैंने मुस्तफ़ा की ज़ुबान से सुना है, मैं बाजार सिर्फ यही काम करने जाता हूँ। 10 लाख नेकियां, सलाम मुसलमानों को देख के मैं अजर लेता हूँ, सवाब लेता हूँ। नेकियों का मुसलमान को हरीस और लालची होना चाहिए। अच्छा आइए सुनिए, आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िक्र की, अल्लाह के नाम की क्या क्या फजीलतें बयान फरमाई। एक और हदीस है, ये हम नमाज के बाद उंगलियों पर शुमार करते हैं अल्लाह का ज़िक्र। कुछ लोग तस्बीह इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उंगलियां इस्तेमाल करते हैं। 33 बार याद करने के लिए 3 मरतबा एक उंगली पर, ये 15 होगी 5 पे, 2 मरतबा ये चक्कर लगा तो 30 हो जाएंगी, फिर एक उंगली में 3 शुमार किया 33 हो जाएंगी। यूँ आसानी से याद रहता है। तो उंगलियों पर, सीधे हाथ की उंगलियों पर ये शुमार करना, इसका फ़ायदा एक हदीस के अंदर मौजूद है। मेरे महबूब करीम इस्लाम ने 3 जुमले इरशाद फरमाए। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह से कभी गाफिल ना होना, इसे भूलना ना। दूसरा जुमला तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे कभी गाफिल ना हो। और तीसरा जुमला तकदीस सुबहानल मालिकिल कुद्दूस, तकदीस सुबहानल मालिकिल कुद्दूस, फरमाया इससे कभी गाफिल ना होना। मेरे महबूब करीम इस्लाम ने 3 जुमले इरशाद फरमाने के बाद फरमाया कि इन तस्बीहात को उंगलियों पर शुमार किया करो। तस्बीह, तालील, तकदीस, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल मालिकिल कुद्दूस, ये तकदीस है। फरमाया इससे गाफिल ना होना, इसे उंगलियों पे शुमार किया करो। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह उंगलियों पे शुमार करने की वजह क्या है? फरमाया इसकी वजह यह है क़यामत के दिन इन उंगलियों को जुबान दी जाएगी।
ایک لمحہ ایسا آئے گا نا قرآن بولتا ہے کہ بندے کی زبان پہ تالا لگا دیا جائے. آج تو بندہ بڑا تیز ہے نا, بول سکتا ہے, پھر زبان نہیں بولے گی, ہاتھ بولیں گے, قدم بولیں گے, جسم کا ایک ایک عضو بولے گا. اور وہ بڑا سخت ٹائم ہے کہ جب اپنا ہی جسم بندے کے خلاف بولے گا. یہ قدم کہاں چل کے جاتے رہے, ان ہاتھوں نے کیا کیا, ان آنکھوں نے کیا دیکھا, کیا کیا اس وجود سے ہوتا رہا, اپنے ہی جسم سے رب گواہ پیدا کرے گا اور کھلی کتاب سامنے آ جائے گی. تو میرے محبوب نے کہا جہاں اور بہت کچھ بولا جائے گا, تسبیح بھی پڑا کرو ان انگلیوں پہ, یہ کل قیامت کے دن بولیں گی مولا جس کے ساتھ تو نے لگایا تھا یہ انہی پہ گن گن کے تیرے نام لیا کرتا تھا. یہ گواہیاں ہیں. ہاں, یہ اٹھے ہوئے قدم, اللہ کے گھر کی طرف آنا, مساجد کی طرف آنا, قدم, ان کے نشانات رب کے دربار میں محفوظ ہو جاتے. یہ کل بولیں گے اللہ اکبر اللہ. بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں عذاب نہ قبر کے اندر پاؤں کی طرف سے آنا چاہتا ہے, پاؤں کی طرف سے. اندر کے حالات ہمیں نہیں پتا تھا, ہمارے لیے تو ساری برابر قبریں ہیں. مولا علی کہتے تھے, بڑا خوبصورت آپ کا جملہ تھا, آپ نے کہا تھا ہم سو رہے ہیں, ہم جو زندہ ہیں, مولا علی کہتے ہیں ہم سو رہے ہیں اور اٹھیں گے تب جب مریں گے. لیکن اس وقت اٹھنے کا فائدہ, یعنی ابھی تو پردہ پڑا ہے, ہم سمجھتے کچھ نہیں, وہ گیا تو سے یہ تھا, وہ گیا تو سے یہ, میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. فرمایا ہم غافل ہیں, سو رہے ہیں, اٹھیں گے تب جب مریں گے, لیکن اس وقت اٹھنے کا فائدہ نہیں. جب قبر میں ہوتے ہیں نا, میت کو رکھا جاتا ہے تو عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے. میرے محبوب کہتے ہیں نماز بیچ میں نہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, پردہ بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے. پتہ کیا کہتی ہے, مولا اسے نہ عذاب دینا, میں گواہی دیتی ہوں انہی قدموں سے چل کے یہ تیرے گھر میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا. کتنی بڑی گواہی ہے, کتنی بڑی رحمت معابی. ہاتھ کی طرف سے عذاب آئے گا, صدقہ بولے گا, مولا نہ دینا, میں گواہی دیتا ہوں انہی ہاتھوں سے تیری راہ میں مال لٹایا کرتا تھا, تیری راہ میں دیا کرتا. تو یہ اعضاء انسان کے حق میں گواہیاں دیتے ہیں. اگر ان اعضاء کو اس طرز پہ استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے اللہ نے عضو دیے ہیں, جو پیشانی کا مقصد ہے, جو زبان کا مقصد ہے, جو آنکھ کا مقصد ہے, جو سماعت کا مقصد ہے, جو قدموں کا مقصد ہے, اور ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے, رب نے ایک ہی کام کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ پیدائش کا مقصد ہے اس کی یاد, اس کی عبادت. باقی ساری ثانوی حیثیتیں ہیں. انشاءاللہ اس کلام کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے آنے والی نشست کے اندر. اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.